اللہ تبارک و تعالی نے دو بہت بڑے واقعات بیان کیے ہیں جس میں دلچسپی بھی ہے، جس میں حیرانگی بھی ہے، اور ان واقعات میں آج کے اس دور میں جہاں ہمارا نوجوان طبقہ بہتا ہوا جا رہا ہے اور اس کا ذہن بدل رہا ہے، اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ پر ایمان اور یقین رکھنے کی بہت زیادہ باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ویسے بھی جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں احکام دیے ہیں، اس کے بارے میں حضور علیہ السلام نے خود فرمایا۔ ترمذی شریف کی کتاب فضائل القرآن سے حدیث پاک ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کتاب اللہ میں تم سے پہلے واقعات کی بھی خبر ہے، تم سے بعد کے واقعات کی بھی خبر ہے، اور تمہارے آپس کے فیصلے بھی اس قرآن مجید میں موجود ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے احکام بھی بیان کیے، پہلے بھی قصے بیان کیے۔ تو یہ یاد رکھیے گا کہ جہاں بھی قرآن مجید میں کوئی قصہ آتا ہے، سورہ یوسف آپ اٹھا کے دیکھیں تو وہ پوری اتنی بڑی صورت ایک بہت لمبے قصے پر مشتمل ہے، تو وہ قصے بے مقصد نہیں ہوتے، ان کا صرف یہ مقصد نہیں ہوتا کہ لذت اور تلذذ حاصل کر کے جناب کیا قصہ ہے، کیا واقعہ، اس حد تک چھوڑ دیا جائے۔ اس میں بہت زیادہ عبرت کے پہلو بھی ہوتے ہیں۔ آج دیکھیں آپ لوگ اللہ تعالیٰ کے نظام کے بارے میں شک میں اور تردد میں مبتلا ہیں۔ عذاب قبر کی جب بات ہوتی ہے تو کئی لوگ یہ ذہن میں سوچ رکھتے ہیں یا زبان پہ نہیں لاتے، لیکن خیال میں یہ بات آتی ہے کہ قبریں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، وہ قبریں اب جنت کا باغ بن جائیں گی، جہنم کا گھڑا بن جائیں گی، پھر اتنا عرصہ بندہ وہاں رہتا ہے، حساب کتاب کے معاملات ہیں، سارے معاملات ہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اگر آپ سورۃ البقرہ کی یہ آیت نمبر 259 تیسرے پارے میں پڑھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں اپنے ایک بہت پیارے نبی حضرت عزیر علیہ السلام کا قصہ بیان کیا ہے۔ وہ قصہ کیا تھا کہ دنیا میں کچھ ایسے بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پہ حکومت کی ہے۔ 4 بادشاہ گزرے ہیں جن میں سے 2 مسلمان تھے اور 2 کافر تھے۔ تو جو کافر بادشاہ ہیں ان میں سے ایک بخت نصر بھی ہے، لوگ اسے بخت نصر پڑھتے ہیں، یہ اصل جو اس کا تلفظ ہے وہ ہے بخت نصر۔ یہ بس اس نے پوری دنیا میں حکومت کی ہے۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام کے زمانے میں اس نے بیت المقدس جو فلسطین موجودہ مسجد اقصی جس پہ بار بار حملے ہوتے ہی رہتے ہیں، تو اس نے بیت المقدس پر حملہ کر کے وہاں جو بنی اسرائیل تھی قوم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ قوم، اس قوم کو تباہ و برباد کر دیا۔ یہاں تک کہ پورے شہر میں سے کوئی گھر بھی ایسا نہیں تھا کہ جس کے اندر کوئی زندہ شخص بچا ہو۔ مسمار کر دیا گیا، شہر کو توڑ دیا گیا، لوگوں کو قتل کر دیا گیا۔ تو اس کے کافی عرصے بعد حضرت عزیر علیہ السلام وہاں گزرے، اپنے گدھے پہ آپ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو جب آپ بیت المقدس میں گھروں کے اندر چکر لگا رہے تھے، آگے پیچھے گھوم رہے تھے، تو حضرت عزیر علیہ السلام نے دیکھا کہ سارے گھر خالی پڑے ہوئے ہیں۔ تو آپ کے دل میں ایک تعجب پیدا ہوا، اور تعجب میں مبتلا ہو کر آپ نے جملہ بول دیا جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ذکر کیا ہے، قال انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتھا۔ آپ نے دیکھا کہ یہ شہر تو سارا ویران ہو گیا، لوگ مر گئے، ختم ہو گئے، ان کی باقیات بھی نظر نہیں آ رہی۔ تو آپ نے تعجب میں یہ جملہ بول دیا، کیا ان کو اللہ مرنے کے بعد زندہ بھی کرے گا؟ یہ تعجب میں آپ نے جملہ بول دیا۔ اب اللہ کے نبی تھے، وہ تو ہم جیسے عام لوگوں کی طرح نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ انہیں دکھا دیتا ہے جو وہ سوچتے ہیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے یہ بات تعجب میں کہہ دی، تو اس کے بعد آپ اپنے گدھے کو لے کر جب ایک درخت کے پاس گئے اور وہاں گدھے کو باندھا اور تھوڑی دیر سوچا میں آرام کر لیتا ہوں، تو اب آپ کے پاس ایک برتن تھا جس میں کھجوریں تھیں، اور ایک پیالہ تھا جس کے اندر انگور کا شیرہ تھا، انگور کا رس، اور تیسرا آپ کا وہ گدھا تھا جس کو آپ نے باندھ دیا۔ صبح کا یہ واقعہ تھا، جب یہ سورج نکلتا ہے تو تھوڑی دیر بعد کا واقعہ۔ حضرت عزیر علیہ السلام چکر لگا کے بیٹھے، لیٹے تو نیند آ گئی، اب سوئے، اور سوئے تو ایسے سوئے کہ 100 سال تک سوتے رہے، 100 سال۔ اور ظاہر ہے میں نے پہلے عرض کر دیا کہ یہ قرآن کی باتیں ہیں، کوئی قصہ کہانی نہیں ہے کہ اس کو جھوٹ پہ جو ہے وہ کہہ دیا جائے کہ یہ جھوٹ پہ مبنی ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 259 آپ پڑھ لیں،
اب آپ 100 سال تک سوئے رہے، اور ہوا کیا؟ حضرت عزیر علیہ السلام وہ بھی سوئے رہے، جو گدھا تھا اسے موت آ گئی، اس کی ہڈیاں وغیرہ سب کچھ ختم ہو گیا، سوائے چند ایک ہڈیاں جو ہیں وہ آپ کے پاس پڑی ہیں، اور جو انگور کا رس تھا وہ 100 سال تک تازے کا تازہ رہا، اور جو کھجور تھی برتن میں وہ بھی اسی طرح تر و تازہ۔ حالانکہ یہ چیزیں جلد خراب ہونی چاہیے تھیں، لیکن اللہ قادر مطلق ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ حضرت عزیر علیہ السلام اب جب 100 سال کے بعد یہاں مطلب آنکھ کھلتی ہے، تو اس دوران ایران سے ایک بادشاہ تھا، اس نے بنی اسرائیل میں جو تباہی مچی تھی وہاں جا کر بیت المقدس کو پھر سے آباد کیا، گھروں کو تعمیر کیا، لوگوں کو آباد کیا، بنی اسرائیل کے جو لوگ دائیں بائیں بھاگے ہوئے تھے، پھیلے ہوئے تھے، انہیں جمع کیا کہ یہ تمہاری جاگیر ہے۔ تو یہ 70 سال بعد یعنی یہ معاملہ ہوا تھا اس بادشاہ حضرت عزیر علیہ السلام کے بعد، تو 30 سال کا عرصہ ان لوگوں کو وہاں گزر گیا بیت المقدس کے پاس۔ تو آپ کو 100 سال جب پورے ہوئے تو حضرت عزیر علیہ السلام کی آنکھ کھلی، اور 30 سال سے بنی اسرائیل والے لوگ وہاں آباد ہو چکے تھے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کی جب آنکھ کھلی تو آپ نے دیکھا وہ آنکھ کھلی، اور اس میں بھی بڑی اللہ کی حکمت تھی۔ کس انداز سے کھلی کہ سب سے پہلے اللہ نے آپ کی آنکھوں میں جان پیدا کی۔ اب آنکھیں دیکھنے لگیں لیکن اعضاء حرکت نہیں کر رہے، اعضاء اسی طرح ہیں۔ پھر آپ کی آنکھوں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے باقی جسم میں جان پیدا کی، اعضاء حرکت کرنے لگے، اور سارا کچھ آپ کے سامنے ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا قال کم لبثت، عزیر کتنی دیر سوئے ہو؟ عزیر کتنی دیر سوئے ہو؟ اب چونکہ یہ سوئے تھے صبح، اور جب ان کی 100 سال بعد آنکھ کھلی یعنی اللہ نے دوبارہ زندگی دی تھی، تو اس وقت عصر کا ٹائم تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں قال لبثت یوما او بعد یوم، اے اللہ یا تو میں پورا دن سویا ہوں یا دن کا کچھ حصہ سویا ہوں۔ اب 100 سال تک سوئے رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال بل لبثت 100 عام، نہیں عزیر دن کا تھوڑا حصہ یا ایک دن نہیں، تم پورا 100 سال سوئے رہے ہو، پورا 100 سال سوئے رہے ہو۔ اب حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم نے سوچا تھا اور کہا تھا انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتھا، کہ یہ جو بنی اسرائیل کے سارے لوگ مر گئے اور ہلاک ہو گئے، انہیں اللہ کیسے زندہ کرے گا دوبارہ؟ تم نے تعجب کا اظہار کیا تھا۔ تو فرمایا فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنى، وہ 100 سال پہلے جو تم کھجوریں لے کر آئے تھے، اور 100 سال پہلے جو تم نے پیالے میں انگور کا شیرہ بھرا تھا، دیکھ لو وہ آج بھی اسی طرح پڑا ہوا ہے۔ فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنى، اور فرمایا وانظر الی حمارک، ذرا اپنے گدھے کی طرف بھی دیکھو۔ اب حضرت عزیر علیہ السلام نے دیکھا تو وہاں کچھ ہڈیاں پڑی تھیں اور باقی سب کچھ ختم ہو چکا تھا، اور وہ کھانا اور وہ انگور کا جو شیرہ تھا وہ بالکل تازہ ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے عرض کیا مالک یہ گدھا یہ تو ختم ہو گیا۔ فرمایا ابھی دیکھنا ہم تمہاری آنکھوں کے سامنے سے زندہ کریں گے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے اللہ تبارک و تعالی نے اس گدھے کو حکم دیا، اس کے اعضاء جو بکھر چکے تھے، گوشت ختم ہو چکا تھا، 100 سال پڑا رہے، تو آپ خود سوچ سکتے ہیں کیا ہوتا ہے، وہ سارا جمع ہوا، ہڈیاں کٹھی ہوئیں، اور وہ گدھا جس طرح حضرت عزیر علیہ السلام نے 100 سال پہلے باندھا تھا اسی طرح بندھا ہوا پھر وہاں کھڑا ہو گیا۔ اب حضرت عزیر علیہ السلام وہاں سے اپنے گدھے پہ بیٹھ کے جاتے ہیں، تو وہ جو آپ کا محلہ تھا پرانا جہاں لوگ بنی اسرائیل کے رہتے تھے، ادھر گئے تو ایک عورت تھی جو بہت بوڑھی ہو چکی تھی، اور حضرت عزیر علیہ السلام کی وہ لونڈی تھی، چھوٹی اس کی عمر تھی، اور آنکھوں سے اندھی اور پاؤں سے معذور ہو چکی تھی۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے وہاں جا کر پوچھا کہ یہ عزیر کا گھر ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہے تو عزیر کا، لیکن عزیر کو تو گم ہوئے 100 سال ہو گیا، پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ اب حضرت عزیر علیہ السلام کے اپنے بیٹے جو تھے ان کی عمر 118 سال ہو چکی تھی، پوتے بھی بوڑھے ہو چکے تھے، اور خود ابھی 40 سال کے تھے، کیونکہ 100 سال سوئے رہے۔ اب یہ جوان بیٹا جناب باپ سے بھی بڑا،
118 سال عمر، پوتا بھی بوڑھا ہو چکا۔ اب جب یہ وہاں گئے تو کہا کہ میں عزیر ہوں، لیکن اس بڑھیا کے علاوہ کوئی بھی نہیں پہچانتا تھا، سارے مر چکے تھے، اور بچہ بھی بہت چھوٹا تھا جب حضرت عزیر علیہ السلام وہاں سو گئے تھے 100 سال۔ تو اس بڑھیا نے کہا کہ تم کیسی تعجب والی باتیں کر رہے ہو، اچھا اگر تم واقعی عزیر ہو تو عزیر اللہ کے نبی تھے، وہ جو بھی دعا کرتے تھے ان کی دعا قبول ہوتی تھی، تو اللہ سے دعا کرو کہ میری آنکھیں واپس آ جائیں، میری معذوری ختم ہو جائے، تو میں دیکھ کے بتا دوں گی کہ تم واقعی عزیر ہو۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے دعا کی، اللہ نے اس بڑھیا کو بینا کر دیا، اور اس کے پاؤں جو معذور ہو چکی تھی وہ پاؤں بھی ٹھیک ہو گئے۔ اب اس نے جب دیکھا تو وہ چیخ اٹھی، جس طرح بندہ یکدم حیرت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ 100 سال بعد بندہ، یہاں تو یہ پتہ چل جائے کہ بھائی مرا تھا پھر زندہ ہو گیا تو لوگ اتنے حیران ہو جاتے ہیں، اور یہاں 100 سال بعد یہ واقعہ ہوا۔ تو وہ بڑھیا چیخ اٹھی، لوگ جمع ہو گئے، کیا ہوا؟ کہنے لگی خدا کی قسم یہ وہی عزیر ہیں جن کو میں نے بچپن میں دیکھا تھا، یہ وہی ہیں۔ اب اللہ کی حکمت تھی، اس بڑھیا کو بھی اتنی زندگی دی، کچھ دکھانا تھا لوگوں کو۔ اب وہ حضرت عزیر علیہ السلام کو اس جگہ پہ لے گئی، بنی اسرائیل کے لوگ جمع ہو گئے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کے بیٹے کہنے لگے کہ میرے والد کے دونوں کندھوں کے درمیان میں نے سنا ہے کہ ایک ہلال تھا، چاند بنا ہوا تھا بالوں کا، تو میں اگر وہ دیکھوں گا تو میں پہچان لوں گا کہ یہ میرے والد ہیں۔ جب دیکھا تو واقعی وہ چاند بھی موجود تھا۔ پھر وہاں بنی اسرائیل میں سے ایک شخص بولا، کہنے لگا کہ جب بخت نصر بادشاہ، جس کا میں نے پہلے ذکر کیا ہے، اس نے جب یہاں حملہ کر کے بیت المقدس کو تباہ کیا تھا اور بنی اسرائیل کے لوگوں کو قتل کیا تھا، تو اس وقت میرے دادا نے، جو مجھے باپ نے بتایا تھا کہ فلاں فلاں جگہ پہ جو تورات ہماری کتاب ہے اس کو اس نے دفن کر دیا تھا تاکہ اس کی بے حرمتی نہ ہو، تو میں اس کو کھول کے لاتا ہوں، اور پھر ہم کھول کے حضرت عزیر علیہ السلام سے تورات سنتے ہیں۔ اگر یہ وہی پڑھیں گے جو اس پہ لکھا ہے تو پتہ چل جائے گا، ایک اور دلیل ہو جائے گی کہ یہ وہی ہیں۔ جب وہ کھود کے لائے اور وہ کھولی گئی تو جو جو لفظ حضرت عزیر علیہ السلام نے بولے تھے وہ سارے کے سارے اس کتاب پہ لکھے ہوئے تھے، اور یوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی دکھایا اور حضرت عزیر علیہ السلام کو بھی بتا دیا کہ دیکھا کہ میں مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 259 کے اندر واقعہ بیان کیا۔ اب یہ دیکھیں، یہ سارا کچھ قرآن کا حصہ ہے، اور کوئی جو مسلمان ہے، کافروں کی میں بات نہیں کر رہا، جو مسلمان ہے، اور میں اس وقت مسلمانوں ہی سے خطاب کر رہا ہوں، مسلمان تو قرآن کا انکار نہیں کر سکتا، اس کے دل میں شائبہ بھی پیدا نہیں ہو سکتا۔ آپ دیکھیں، یہ حضور کا فرمان ہے کہ یہ جو تمہیں قبر کی ڈھیریاں نظر آتی ہیں نا، یہ صرف مٹی کی ڈھیریاں نہیں ہیں، فرمایا کوئی ان میں قبر جنت کے باغوں کا ایک باغ ہوتی ہے، اور کوئی جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا ہوتا ہے۔